اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حافظ آباد کی کہانی، جاوید اس کی زبانی۔ میں ہوں جاوید اسد۔ آج کل حافظ آباد میں ایک بہت ہی زیادہ خبر جو ہے مقبول ہوئی ہے کہ یونان کی ایک خاتون ہے جو قوت گویائی سے محروم ہے، اور وہ جو ہے وہ حافظ آباد کے نبیل نامی لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی ہے۔ وہ بھی قوت گویائی سے محروم ہے۔ وہ یونان سے پاکستان پہنچ گئی ہے اور یہاں پہ آ کر اس کی جو ہے وہ شادی ہوئی ہے، نکاح نامہ ہوا ہے۔ گواہ بھی جو ہے گونگے بہرے افراد ہی ہیں، تو ہمارے حافظ آباد کے وکلاء نے اور دیگر دوستوں نے ان کی شادی میں شرکت کی ہے، اور وہ شادی خیر و خوبی انجام پہنچ گئی ہے۔ یہ شادیاں ہے کیا؟ یہ یعنی کہ لڑکی کی عمر تقریباً 47 سال ہے اور لڑکے کی عمر 27 سال ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بے تکی شادی ہے، کوئی جوڑ نہیں ملتا۔ لڑکا جو ہے اور لڑکی جو ہے ان کی عمروں کا بڑا فرق ہے، لیکن بہرحال یہ ان کی ہے، اس میں کچھ کہا نہیں جاتا۔ یعنی یہ جو شادیاں ہیں یہ ہے کیا؟ جی الحمدللہ آج ان کا ہم نے نکاح کروا دیا ہے۔ یہ ڈینی نامی لڑکی ہے، یہ باہر سے یونان سے آئی ہے، اور نبیل جو کہ حافظ آباد کا رہائشی ہے، اس کی شادی اس کے ساتھ کروائی گئی۔ دونوں اتفاق کی بات یہ ہے کہ دونوں قوت سماج سے محروم ہیں، اور دونوں کی پیار محبت کی شادی، اور بڑے عرصہ دراز سے ان کی دوستی چلتی آ رہی تھی، جو کہ الحمدللہ ضلع کچہری حافظ آباد میں آج ان کا نکاح روبرو گواہان، ان کے والدین اور گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح کروا دیا گیا ہے۔ اور ڈینی کا یہ کہنا ہے کہ یہ چند روز بعد یہاں سے چلی جائے گی واپس، اس کے بعد واپس آنے کے بعد یہ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے دولہے راجہ کو یہاں سے لے کے جائے گی۔ جی اکثر آپ جو ہیں وہ سنتے ہیں یا سوشل میڈیا مختلف چینلز پر، اخبارات میں یہ خبریں شائع ہوتی ہیں کہ فیس بک کی شادی، دوستی جو ہے وہ شادی کے بندھن میں بدل گئی۔ امریکہ سے لڑکی فلاں لڑکی محبت گرفتار ہو کر پاکستان پہنچ گئی ہے۔ کیا پاکستانی لوگ اتنے بڑے کاریگر ہیں کہ وہ لڑکی کو ہزاروں میل دور سے کھینچ کر اپنے ملک لے آئے ہیں؟ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے کی تعلیم کیا ہے، انڈر میٹرک ہے۔ تو جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو کیسے آپ باتیں کرتے تھے، آپ ان کی ٹرانسلیٹ کیسے کرتے، آپ چیٹنگ کیسے کرتے تھے، ان کا بڑا ہی اچھا اور مختصر جواب ہے، محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے! یعنی پاکستانی بڑے اشارے باز ہیں کہ وہ اشاروں میں ہی، جو جس کو انگریزی نہیں آتی، ڈچ نہیں آتی، دیگر زبان نہیں آتی، وہ لڑکی کو ایسے قائل کر لیتے ہیں۔ اکثر ایسی خبریں بھی ہوتی ہیں کہ 70 سالہ خاتون ہے اور 22 سالہ نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اور پاکستان پہنچ گئی ہے۔ دونوں کی دوستی چند ماہ قبل فیس بک پر ہوئی تھی۔ لڑکی آئی ہے، اس نے کلمہ شریف پڑھا، الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ اس کا اسلامی نام جو ہے وہ فلاں رکھ دیا گیا۔ اس میں حقیقت کیا ہے؟ یہ انتہائی ایک بڑی گیم ہے۔ 70-80 سال کی عمر جو چلنے پھرنے سے، خاص کر ہمارے ملک کی جو روٹین وائز ہے، چلنے پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 70 سالہ مائی جو ہے وہ سمندر پار شادی کرنے پاکستان پہنچ جاتی ہے، اور ویزے کے لالچ میں لڑکے کی ماں جو اس کی بہو سے بھی چھوٹی ہوتی ہے اور بڑی خوش ہوتی ہے، اور کہ ہمیں بہو بہت اچھی لگتی ہے، ہمیں بہو بہت پسند ہے۔ یعنی اگر وہ پاکستانی بہو اس سے خوبصورت بھی ہو، لیکن کیونکہ وہ غریب ہوگی، اس کے پاس امریکہ کا ویزا نہیں ہوگا، اس کے پاس انگلینڈ کا ویزا نہیں ہوگا، اس میں سے 7100 جو ہے وہ نقص نکالیں گی۔ یہ لڑکی جو ہے ٹیچک مار کے چلتی ہے، یہ تھوڑی سی پینگی ہے، یہ لڑکی جو ہے وہ تھوڑا قد چھوٹا ہے، اس کے دند کا پیڑ اونچا ہے، یہ تھوڑے سے کان اس کے کیسے ہیں، یہ دیکھتی کیسے ہے۔ سسرال والوں کے پاس گئے تھے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں صحیح کھلایا، وہ ہمارے ساتھ بات نہیں انہوں نے صحیح کی تھی، وہ گئے تھے دیکھا نہیں لڑکی کی بہن کیا کہہ رہی تھی۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں وہ ساری جو ہیں وہ اس میں نقص نظر آتے ہیں۔ مجھے یہاں پہ نا ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک یونیورسٹی میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، اس کی ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی جو شادی کے بندھن میں بندھ گئی۔ وہ لڑکا ایک دن اپنی تمام کلاس فیلز کو اکٹھا کیا اور اپنی جو محبوبہ تھی اس کو بھی ساتھ لیا، اور امی کو کہا کہ امی مجھے ان میں سے نا ایک لڑکی پسند ہے، آپ دیکھ پہچان کرو وہ لڑکی کون سی ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی لڑکے کی ماں تھی، اس نے وہ تمام لڑکیوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے جو ہے
بڑا غور فکر کیا، کہتی او جڑی لڑکی جو ہے نا جو مجھے بڑی زہر لگ رہی ہے، لگتا ہے یہی تمہیں پسند ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ 50 سال کی ساس ہے اور 70 سال کی بہو ہے، اس بہو نے ساس کی خدمت کیا کرنی ہے؟ ساس کو ہی بہو کی خدمت کرنا پڑے گی، لیکن وہ بھی خدمت اس لیے کرنی ہے کہ بہو کے پاس جو ہے وہ بیٹے کی مستقبل ہے، اس کے پاس جو ہے وہ نیشنلٹی ہے، تو بھائی ظاہر نیشنلٹی جو ہے ہوگا۔ کبھی کسی نے اس کی وجوہات تلاش کرنے کی میرا خیال کوشش نہیں کی، یعنی 70 سالہ خاتون جو ہے جس کے وہاں پہ نواسیاں بھی ہوں گی، وہ اپنا ملک گھر بار چھوڑ کر شادی کے لیے ایک ملک میں آ جاتی ہے جہاں اس کو وہاں کی بہترین سہولیات میسر نہیں ہوتی۔ وہاں پہ ڈش واشر ہے جس میں برتن خود دھل جاتے ہیں، آٹومیٹک واشنگ مشینیں ہیں، صوفے دھونے کی مشینیں علیحدہ ہیں، یعنی دیگر سہولیات جو ہیں وہ سارے کو چھوڑ کے اس ملک کو اپنے کو چھوڑ کے آتی ہے، یعنی اس ملک میں جہاں پہ کوئی اتنی اس مقابلے میں سہولیات میسر نہیں ہیں جو امریکہ انگلینڈ جیسے ملک میں دستیاب تھیں۔ تحقیق پر معلوم ہوا ہے کہ اکثر شادیاں دکھاوا ہوتی ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، دیگر ترقیاتی ممالک کی قومیت نیشنلٹی لینے کے لیے سودا طے کیا جاتا ہے۔ وہ خاتون شادی کے بہانے پاکستان پہنچ جاتی ہے، تمام رسومات کی ویڈیو تیار کی جاتی ہے، شادی کے تمام ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں، میڈیا میں رپورٹنگ ہوتی ہے جو ان کو تقویت دیتی ہے۔ میڈیا میں پھر یہ بڑی بڑی خبریں چلتی ہیں کہ امریکہ کی خوبصورت دوشیزہ جو 70 سال کی ہوتی ہے وہ فلاں کے عشق میں مبتلا ہو کے پاکستان پہنچ گئی، اس نے جو ہے وہ شادی، یہ جو ہماری خبریں ہوتی ہیں وہ ثبوت کو مزید تقویت دیتی ہے۔ اس تمام ثبوت مکمل ہونے کے بعد وہ خاتون جو ہوتی ہے خاموشی سے اپنے وطن واپس چلی جاتی ہے، وہاں پر اپنے خاوند جس کو ہم گاہ کی کہیں گے ویزے کے لیے کارروائی شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح اس کا پاکستانی خاوند ویزا ملنے کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاتا ہے، طے شدہ رقم ادا کی جاتی ہے، تو کون تھے میں کون، لڑکی ادھر لڑکا ادھر، اس کی نیشنلٹی بن جاتی ہے اور یہ کہانی انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، ہم دیگر آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو بناتے رہیں۔ شکریہ۔